ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بھوک کی حالت میں تھا، بھوک سے نڈھال تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ازواج کے طرف میسج بھیجا، پیغام بھیجا اور پتہ کیا کہ بھئی گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے کہ نہیں. تو ایک جگہ سے پیغام آیا کہ جی اللہ کی قسم میرے گھر میں تو سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے. دوسری جگہ بھیجوایا پیغام، وہاں سے بھی یہی میسج آیا. سب جگہوں سے یہی میسج آیا کہ ہمارے گھر میں اس وقت کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے وہاں پہ کہا کہ کون ہے جو اس شخص کو آج کی رات اپنے پاس مہمان بنائے. تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہ میرے مہمان ہیں. اب وہ ان کو لے کے اپنے گھر چلے گئے. اپنے گھر جب پہنچے تو گھر جا کے اپنی بیوی سے کہا اور پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے. تو بیوی کہنے لگی کہ میرے پاس تو صرف اپنے بچوں کی خوراک کے علاوہ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بس اتنا ہی کھانا پڑا ہے جو کہ بچوں کا کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان صحابی نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا کر ان کو سلا دو، اور رات کے وقت جب وہ مہمان ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آئے تو رات کو چراغ بجھا دینا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، لیکن وہ کھانا کھائے گا، ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. ان کی بیوی نے بچوں کو سلا دیا. رات کا وقت آیا، کھانے کا وقت آیا، چراغ بجھا دیا. اب وہ جو مہمان تھا وہ کھانا کھاتا رہا، یہ لوگ بھی ساتھ بیٹھے رہے. تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. رات گزر گئی، یہ میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے. اب جب صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے یہ سارا قصہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا ہے. سبحان اللہ. اب اگر ہم صرف اس واقعے کو دیکھیں تو ہم لوگ کتنے آسانی سے واقعہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ فیلنگ نہیں آتی کہ اس واقعے کے اندر ہو کیا رہا ہے. ذرا ہم اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس ریئل سچویشن میں رکھیں، تب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ یہ جو اتنی بڑی قربانی ہے، جو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. اب اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ پہلا میسج ہمارے لیے کیا ہے کہ جب ایک مسلمان بھائی بھوکا آیا، اس نے بتایا کہ میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی. تو کیا ہے؟ ایک تو لیڈرشپ بائی ایگزامپل. آپ چونکہ لیڈر بھی تھے تو جب ایسی سچویشن آئی تو آپ نے پہلے خود کوشش کی کہ اگر میرے گھر میں سے کسی کے پاس کھانا ہوگا تو میں اس کو کھانا کھلا دوں گا. جب وہاں پہ سے کچھ نہیں نکلا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. آپ نے باقی صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے اور اس کو مہمان کے طور پہ لے کر جائے اور اس کا جو ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرے. آپ نے ارینجمنٹ کیا. اور یہاں سے پتہ کیا لگتا ہے کہ اگر ہم کئی دفعہ خود نہیں کچھ کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہو، ریسورسز نہیں ہو، کوئی ہمارے پاس مشکل میں آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ان کو انوالو کر کے اس بندے کی مشکل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. دوسری چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ اب وہ جو صحابی جو تھے ان کو ظاہری بات ہے اپنے گھر کا پتہ ہی ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی انسان یہ کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کھانا ہے کہ نہیں ہے. ظاہر ہے ہمیں اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ نارملی اگر ہمارے گھر میں ایک بندہ آ جائے یا دو بندے آ جائیں تو کیا گھر میں اتنا کھانا موجود ہوتا ہے کہ باقی لوگ بھی کھا سکیں گے؟ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ان کو مہمان کے طور پہ لے کر جاؤں گا. اب جب گھر لے کر گئے، اگلی زبردست بات کیا ہے؟ بیوی نے ان کے اوپر چڑھائی نہیں کر دی. یہ کیا بغیر پوچھے ہوئے آپ لے ہیں؟ بندہ پوچھ ہی لیتا ہے، کم از کم فون ہی کر لیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں، ہمارے تو اپنے حالات پتلے، ایک بندہ ہمارے سر پہ اور سوار کر دیا آپ نے. یہ جو میں ہمارے آج کے دور کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب سینس آئے گی آپ کو. ایٹ لیسٹ پوچھ تو لیتا ہے بندہ. اتنے سارے لمبی چوڑی آپ کے پاس ifs and buts کی وہ لسٹ آئے گی، لیکن ان کی بیوی نے کیا کہا؟ صرف اتنا بتایا بھی کھانا تو ہے لیکن بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے، بچوں کے خوراک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب ان صحابی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کو بہلا کے سلا دینا، تو ان صحابیہ نے بھی آگے سے بحث نہیں کی کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے کہ اپنے بچوں کو ہم بھوکا سلائیں اور باقی دوسرے غیر کو کھانا کھلا دیں. سو یہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کریں گے۔ یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو آخرت کے کاموں کے لیے سپورٹ کرنا۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے یہ مہمان کو لے کے آئے اللہ کی رضا کی خاطر، اور ان کو بھی پتا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے اپنے خامند کی بات ماننی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اور یہ پتا تھا کہ ہم نے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو چونکہ دلوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اتنی سٹرونگ تھی کہ اللہ کی خاطر اگر قربانی دینی پڑتی تھی تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور یہاں پہ اب کیا ہوا کہ اگلا سٹیج کیا آگی؟ انسان کے لیے اپنی ذات کو مشکل میں ڈالنا وہ آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا سلانا کسی ماں باپ کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ بچہ اگر صبح سے شام تک بھوکا ہو نا، اور بھوک کی وجہ سے وہ تڑپ رہا ہو، یا ذرا آ کے کہے کہ امی بھوک لگی ہوئی ہے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یا اپنے والد سے یہ کہے، تو ماں باپ کے دل کے اوپر جو چھریاں چلتی ہیں کہ کیا کریں ہم کہ اپنے بچے کے لیے کھانے کے لیے نہیں کر سکتے۔ تو اس حال میں بھی اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہوتی۔ آج کل ہم لوگ تو کیا بچوں کے لیے اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، ہمارا بچہ تو ذرا سا اس کی روٹین آگے پیچھے ہو جائے تو ہم جو ہے وہ دنیا ہلا دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سلا دیا، اور پھر صرف ان کو نہیں سلایا، اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے، کھانا کھاتے ہوئے چراغ بجھا دیا تاکہ سامنے بیٹھے ہوئے مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کھانا کم ہے اور ہم اس کو کھلا رہے ہیں اور ہم خود نہیں کھا رہے، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں وہ نہ کھاتا ہوا دیکھ کر کہیں وہ اپنے کھانے میں کمی کر لے، یا اس کے اندر ایسی شرمندگی کی کیفیت ہو کہ میں ان کے سر کے اوپر بوجھ بن گیا ہوں۔ انہوں نے اس چیز کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے چراغ بجھا دیا تاکہ وہ آرام سے کھانا کھا سکے اور اس کی ضرورت اچھے طریقے سے پوری ہو سکے۔ اور پھر اگلی سٹیج، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا اور خود بھی دونوں بھوکے سو گئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی قربانی۔ اب یہ دیکھا جائے تو ٹوٹل ایک رات کی قربانی ہے، جس میں خامند نے قربانی دی، بیوی نے قربانی دی، بچوں نے قربانی دی۔ ایک رات کی قربانی مشکل تھی، آسان نہیں تھی، لیکن آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک رات کی قربانی کا ان کو نتیجہ کیا ملا، ان کو ریوارڈ کیا ملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میں ان لوگوں کے اس رویے سے بڑا خوش ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے اپریسیشن آئی کہ تمہیں بڑا کمال کا کام کیا ہے۔ یہ وہ ایٹیٹیوڈ اور رویہ ہے کہ جب انسان اس رویے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور جب ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے تو اس سے سب سے بڑے ہمارا ریوارڈ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ راضی ہوگا۔